بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان متفق علیہ۔ محترم حاضرین، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ دنیا کے مسلمانوں کی نظریں مکہ مکرمہ کی طرف ہیں۔ اپنے علاقوں سے جانے والے حجاج کرام کے حالات اور ان کی کیفیت کی جانکاری لی جا رہی ہے۔ امیدیں کی جاتی ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس سفر کو کامیاب بنائے اور انتہائی امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے اس عبادت کی تکمیل کے بعد وہ اپنے وطنوں کو، اپنے اہل و عیال کے پاس واپس پلٹ جائیں۔ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے امن کے لیے، ان کے سکون کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے حج کو قبول کرے اور حج کے بعد کی زندگی کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے، جس کے پاس حج کی طاقت ہے، استطاعت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ حج کرنے میں جلدی کرے، وہ تاخیر نہ کرے کہ آئندہ سال، پھر آئندہ سال، پھر آئندہ سال، ریٹائر ہونے کے بعد، بچوں کی شادیوں کے بعد، بڑھاپے میں اور فنا وقت میں اس طرح سے تاخیر نہ کرے۔ جب اس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، تو ایسی صورت میں وہ حج کی فوری تیاری کر لے۔ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ہمارے اوپر حج کی استطاعت کی اور طاقت کی وجہ سے حج فرض ہو چکا، اور ہم حج کرنے میں تاخیر کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر اس درمیان میں ہمارے اوپر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ پھر ہم نہیں جا سکے۔ وَتَذِلُّ الضَّالَّةِ، یا
ہماری دولت میں، ہمارے گھر میں، ہماری تجارت میں ایسا کوئی حادثہ پیش آیا کہ اب وہاں پر دولت برباد ہو گئی، اب ہم حج کے لیے جانے کے قابل نہیں رہے، او تعرض الحاجہ، یا پھر اور بھی کوئی حاجت، اور بھی کوئی مسئلہ، اور بھی کوئی حادثہ ان کی زندگی میں پیش آ سکتا ہے۔ حج فرض ہو جانے کے بعد اگر تاخیر کی وجہ سے حج نہیں کر سکے تو ایسی صورت میں حج فرض ادا نہ کرنے کے وہ گنہگار ہوں گے، چاہے اس کے بعد وہ غریب ہو گئے، مجبور ہو گئے، بیمار ہو گئے، پریشان حال ہو گئے، یا ان کی موت ہو گئی، اگر وہ مر بھی جائیں تب بھی وہ حج چھوڑنے کے گنہگار مانے جائیں گے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور خلافت میں اپنے سپاہیوں کو ملک کے الگ الگ علاقوں میں بھیج دیتے تھے اور معلوم کرواتے تھے کہ جاؤ یہ پتہ کرو کہ کن کے پاس دولت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، پھر بھی وہ حج کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ جب ایسے لوگ ملتے تو آپ یہ حکم دیتے کہ ان کے اوپر جزیہ نافذ کر دو، ان کے اوپر ٹیکس لگا دو، جزیہ لگا دو، اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہوتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں پر جو حج کی فرضیت، حج کی استطاعت کے باوجود حج نہ کرتے یا تاخیر کرتے تھے، آپ ان پر جزیہ لگانے کا حکم دیتے اور کہتے یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج کی فرضیت کے باوجود حج نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جس کے پاس بھی حج کرنے کی استطاعت ہے انہیں اس سال یا آئندہ سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے حج کو جانے سے پہلے جو یہاں حجاج کرام حج کی تیاری کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ حج کی تربیت حاصل کریں۔ تقریباً حجاج کرام کو مکہ میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں اس جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ عجیب و قسم کے جاہلوں کی طرح، ان پڑھوں کی طرح ایسی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں، ایسی حرکات اور سکنات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ حاجی صاحب ہیں یا کچھ اور ہیں، یا پھر حج کے ارکان ادا کرنے میں اتنی کوتاہی، اتنی جہالت ہوتی ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں حج کے لیے آیا ہوں، مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ کتنے حاجیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں تک نہیں پہنچتے، کتنے حاجیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کنکریاں مارنے سے ڈر کر بھاگتے ہیں، کنکریاں ہی نہیں مارتے۔ مینا کے میدان میں رات میں قیام کرنے کے بجائے وہ سمجھتے ہیں بھلا میں حیدرآباد سے، ہندوستان سے آیا ہوں مکہ میں کعبے کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے، میں کیوں مینا میں جا کر رہوں؟ مینا کی نماز زیادہ افضل ہے یا کعبے کے سامنے کی نماز زیادہ افضل ہے؟ لوگ رہے مینا میں تو مکہ میں رہوں گا، کعبے کے سامنے رہوں گا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، دن رات، عشاء سب یہیں پڑھوں گا، میں مینا نہیں جاؤں گا۔ ایسی سوچ لے کر حجاج کرام وہاں پہنچتے ہیں، اور جب واپس پلٹتے ہیں تو ہم پھولوں کا ہار لے کر ان کا استقبال کرتے ہیں کہ حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے۔ انہیں نہیں پتا حاجی صاحب کیا کر کے آئے ہیں، انہوں نے تو حج ہی نہیں کیا ہے۔ اس لیے حج سے پہلے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے نماز کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں،
ایسے ضروری ہوتا ہے کہ حج سے پہلے ہمارے حجاج کی حج کی تربیت صحیح طریقے سے کی جائے، اور ایسا انہیں سمجھایا جائے کہ وہاں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ جو حج کرتا ہے اور حج کے دوران ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ حج کے بعد ایسے واپس پلٹتا ہے جیسے وہ گناہوں سے مکمل پاک و صاف ہو گیا ہو، ایسے ہی جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس پر کون سا گناہ ہوتا ہے؟ کوئی گناہ نہیں۔ ایسے ہی حج کے بعد واپس پلٹنے والا گناہوں سے اتنا پاک ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت، اتنی افضل عبادت، اتنی خیر و برکت والی عبادت، لیکن اس عبادت کو دنیا سے جانے والے کتنے حجاج برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی حجاج کرام وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد چونکہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنے شہروں میں بچپن سے جوانی سے بڑھاپے میں بھی یہ تربیت دی ہوتی ہے، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ملک ہمارا دشمن، وہ شہر ہمارا دشمن، وہاں کے لوگ ہمارے دشمن، وہ یہودی ہیں، وہ نصرانی ہیں، وہ فلاں اور فلاں ہیں۔ لہذا یہ حجاج جن کے خون میں یہ برائی دوڑائی گئی ہے، مینا میں جانے کے بعد عرفات اور مزدلفہ کے خیموں میں بھی ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہاں مجلسیں منعقد کرتے ہیں اور بیٹھ کر وہاں کے حکمرانوں کو، وہاں کے لوگوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ کیسے یہ گناہوں سے پاک ہو کر واپس آئیں گے؟ نبی کے شہر میں جا کر اپنے ملکوں سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں بیٹھ کر نبی کے شہر میں رہنے والے، نبی کے شہر کے نگران لوگ، مکہ اور مدینہ کے متولی، ان کی نگرانی کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والوں کو یہ گالیاں دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور بڑی بڑی داڑھیاں ہیں، گول گول سفید پگڑیاں ہیں، اور دیکھیں تو منہ سے ایسی گندگی اگلتے ہیں مینا کے خیموں کے اندر۔ نبی نے کہا تھا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ یہ مینا میں جانے سے ایسا نہیں ہوا، یہ ان کی یہاں سے تربیت ہوئی ہے۔ یہ تربیت اپنے ملک میں، اپنے شہروں میں، اپنے محلوں میں ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسی نفرت والی تربیت دی جا رہی ہے کہ مکہ مدینہ میں جانے کے بعد بھی کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے مسلمان بھاگتا ہے۔ کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے علماء تک بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، علماء تک بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کعبے کے اماموں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایسے کرتے ہیں، یہ رفع الیدین کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پیچھے بھلا ہماری نماز کیسے ہوگی؟ یہ تو وہابی لوگ ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ اپنے علاقوں کا ماحول اچھا بنائیں۔ مسلمانوں کے درمیان میں نفرت کی یہ تربیت نہیں ہونی چاہیے۔ حج عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے سے اپنانا چاہیے۔ جیسے حج میں جانے والا آدمی جب گھر سے نکلتا ہے اور احرام باندھتا ہے، حج کی نیت کرتا ہے تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تمام حجاج سے یہ باقاعدہ یہ کہلوایا جاتا ہے کہ مکہ کی طرف جا رہے ہو، مکہ آنے سے سینکڑوں کلومیٹر دور سے ہی اپنے دل و دماغ سے شرک کو نکال کر باہر پھینکو۔ کافروں سے نہیں، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو شرک آپ کے دل و دماغ میں بھرا پڑا ہے، اپنے ملکوں میں جو صبح و شام دن و رات شرک میں مبتلا ہے، خبردار، یہ پیغمبر سید المرسلین خاتم النبیین کا شہر ہے، یہ اللہ کا وہ گھر ہے جہاں جو اسلام کا مرکز ہے۔ یہاں آنے سے پہلے اپنے دل و دماغ کو شرک سے پاک کر کے آؤ، بار بار بولتے رہو لبیک اللہم لبیک، بیٹھے ہوئے چل رہے ہو، سو رہے ہو، لیٹ رہے ہو، مینا کی وادی میں ہو، عرفات میں ہو، بولتے رہو
تاکہ یہ زبان تمہاری کل قیامت کے دن تمہارے بارے میں گواہی دے کہ یہ زبان سے تو شرک کے خلاف بولتا تھا، مگر عملی طور پر اپنے ملک میں جا کے پھر شرک کو پروان چڑھایا کرتا تھا۔ یہی تربیت ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے جو اپنے ملکوں میں ہیں۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ چاند نظر آیا، اب آپ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، گلی ہو، محلہ ہو، مسجد ہو، بازار ہو، ہر جگہ آپ کو یہ پڑھتے رہنا ہے۔ اپنی گلیوں میں لوگوں کو یہ بتانا ہے سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ کی مغرب تک مسلسل دنیا کے تمام مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ کم سے کم ان دنوں میں تو اب رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمانوں کے لیے ذی الحجہ کے یہ ابتدائی ایام توحید کی تربیت کے لیے بہت اہم ہیں، اپنی زندگی کو شرک سے دور کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، اور پھر یہی کام وہ بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب حجاج کرام عرفات جاتے ہیں، نبی نے کہا الحج عرفہ، حجاج کرام کے لیے سب سے اہم میدان وہ عرفات کا میدان ہے۔ جب وہ وہاں چلے جائیں گے، وہاں پہنچیں گے، تب ایسی صورت میں یہ سمجھیے کہ ان کا حج اب پورا ہو رہا ہے، ان کا حج اب مکمل ہو رہا ہے۔ ورنہ عرفات کے میدان میں اگر حاجی نہ جائے تو ان کا حج نہیں ہوتا، ان کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ ایسے یہاں پر دنیا کے تمام مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ عرفات کا دن ہے، یوم عرفہ ہے، اور ہمارے پاس یوم عرفہ آئندہ جمعہ کو ہوگا، تو جمعہ آئندہ جمعہ کے دن نبی نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ یوم عرفہ کا روزہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس روزے کے بدلے میں 2 سال کے گناہ معاف کرے گا، ایک پچھلے اور ایک اگلے، 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا۔ اس لیے خصوصی طور پر یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا ہم ضرور اہتمام کریں، اور ہمارے پاس ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ آئندہ جمعہ کے دن آ رہی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے جب حجاج اکرام ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو قربانی کرتے ہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں سے بھی کہا جاتا ہے تم بھی اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کی قربانی کرو، اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کرو، اور یہ بتا دو، یہ ثابت کر دو کہ تمہاری قربانی اللہ کے لیے ہے، یہ کسی فنا کے لیے، فنا بابا، فنا پیر، ان لوگوں کے لیے نہیں۔ اس لیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مسلمانوں سے بھی کہا جاتا ہے اپنے علاقوں میں قربانی کرو، اور قربانی کے بارے میں نبی نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے لیکن وہ قربانی نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ ہی نہ آئے۔ نبی نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ سے دور ہو جائے، بھلا اس کے پاس اللہ نے دولت دی، قوت دی تھی، قربانی کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم یہ عبادتیں کرتے ہیں، ان عبادتوں کے لیے چاہے وہ روزہ ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے ذکر و اذکار ہو، چاہے تکبیرات ہو، ایسی صورت میں ایک چیز ہمیں خاص یاد رکھنا چاہیے، یہ ساری کی ساری عبادتوں کی مقبولیت ہمارے اعمال پر موجود ہے، اس کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے، ہمارے اخلاق پر ہے، ہماری زبان پر ہے۔ اگر ہماری زبانیں خراب ہیں
تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارا حج سب برباد کر دے گا۔ اس لیے ذی الحجہ کے مہینے میں کم سے کم ہمیں اس بات کی تعلیم دی جانی چاہیے کہ اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ آپ بیکار کی باتوں میں نہ پڑو، سنی سنائی باتوں میں نہ جاؤ، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، جھوٹی باتیں نشر نہ کرو۔ اور ہم نے دیکھا ہے کئی سال ہو گئے، گزشتہ سال، اس سے پہلے سال، اس سے پہلے سال، اس سے پہلے سال، پتہ نہیں ہمارے یہاں کے مسلمانوں میں، خاص طور پر بدعتیوں میں اور صوفیوں میں اور شیعوں میں ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، جب بھی حج کے دن قریب آتے ہیں وہ میڈیا میں جھوٹ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بھی حج کے ایام قریب آتے ہیں، کبھی کعبے کے اماموں کا نام لے کر، کبھی عرفات کے خطیب اور امام کا نام لے کر، کبھی وہاں کی حکومتوں کا نام لے کر، حج کا دن شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ کے ایام شروع ہوتے ہیں، یہ شیاطین بازار کے اندر گھومنے لگتے ہیں، اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں، فیس بک میں، یہاں بیٹھ کر بھی اور کچھ مکہ اور مدینہ جا کر وہاں بیٹھ کر بھی جھوٹی خبریں نشر کرتے ہیں۔ اس طرح سے جھوٹ بولنا، ہمیں یاد ہوگا شاید گزشتہ سال کی بات ہے، حج کے ایام میں ایک شخص نے ایک ہاسپٹل کے اندر کی تصویر شائع کی، جس میں بہت سے مریض بیمار ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، کوئی بیڈ پہ گرا ہوا ہے، کوئی زمین پر گرا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اور وہاں اس کی ویڈیو بنائی گئی، ویڈیو بنا کر یہ بتایا، دیکھیے آل سعود، یہ سعودی حکومت حاجیوں کا کیا حال کیے ہوئے ہیں، یہاں بیمار حاجی پریشان حال بستروں پر اور زمینوں پر گرے پڑے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بعد میں پتا چلا وہ خبر بنانے والا شخص مصر میں بیٹھا ہوا تھا، مصر کے ایک ہاسپٹل کے اندر کی ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو کو مکہ اور مینا سے اس نے چسپاں کر دیا۔ ایسے مسلمان ہیں، کہتے ہیں نا کہ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اپنے گھروں کے اپنے اطراف کی ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ عرفات میں ایسا ہو رہا ہے، دیکھو یہ مینا میں ایسا ہو رہا ہے۔ پورے حج کے ایام جب تک حاجی حج کرتے رہتے ہیں، یہ شیاطین فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب پر گندگیاں پھیلاتے رہتے ہیں تاکہ حاجیوں میں بربادی آئے، خرابی آئے، وہاں فتنہ فساد پھیلے، وہاں بھگدڑ مچے۔ ابھی ایک ایرانی عالم کو گرفتار کیا گیا، جس نے اسی جگہ میں جا کر میڈیا میں غلط ویڈیو بنا کر وہاں کی غلط خبریں نشر کر رہا تھا۔ حکومت نے اس کو گرفتار کیا، ایران واپس بھیج دیا۔ کل کی خبر حیدرآباد شہر کے اندر میں نے ایک اردو اخبار میں وہی خبر کو پڑھا تو وہ خبر والا ایسے لکھتا ہے جیسے کہ سعودی حکومت نے غلط کیا ہے اور وہ ایرانی صحیح کر رہا تھا۔ مسلمان بھی ایسے اسلام دشمنوں کا سپورٹ کرتے ہیں جو حج کے ایام میں حج میں جا کے حاجیوں کے درمیان گڑبڑیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہاں جھوٹی افواہیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہ اردو اخبارات ان کا سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ اردو اخبارات ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے ایسی خرافات اور ذہنیت بنی ہوئی ہے لوگوں کی، کم سے کم اللہ کے واسطے حج کے لیے، حج کے ایام میں عبادت کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا پیغام بھی ہے اور تمام مسلمانوں سے اپیل بھی ہے کہ اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرو، اپنے قلم کا صحیح استعمال کرو، اپنے بٹنوں کا صحیح استعمال کرو۔ یہ ساری چیزیں کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھنے والا ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنائے، ہماری عادتوں کو درست فرمائے۔ اللہ وہ حجاج کرام جو ہمارے علاقوں سے یا دنیا کے کسی بھی علاقے سے مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کے سفر کو آسان بنائے، ان کی مشقتوں پر انہیں بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے حج کو مکمل طور پر تکمیل کے ساتھ مکمل کرا کہ اپنے ملکوں کو انہیں صحیح سلامتی کے ساتھ واپس پہنچا دے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے
احترام، ایک دوسرے کا احترام کرنے، ایک دوسرے کی عزت کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم